کتاب ہوگا، آپ کے اور میرے اور تمام لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ جن کافروں کے پاس کفر اور گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے وہ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، اور جن مومنین کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، یا زندگی میں گناہ نہیں کیے، نیک اعمال ہی کرتے رہ گئے، وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ آگے 70,000 ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ باقی جن کے گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، ان کا حساب کتاب ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، ترازویں ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے بھی اور اللہ نے بھی، حضور نے حدیث میں اور قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کو گنا جائے گا، یہ نہیں فرمایا گنتی ہوگی، فرمایا تولا جائے گا۔ یہ گنا نہیں جائے گا کہ اس نے نفلی نمازیں کتنی پڑھی، نفلی روزے کتنے رکھے، فرض واجب تو کرنا ہی کرنے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں دیکھا جائے گا نفلی نمازیں کتنی ہیں، یہ دیکھا جائے گا کیسی ہے۔ کیا نماز میں کھڑا دکان اور گھر اور باہر کے خیالات کا اللہ کی طرف متوجہ تھا؟ مقدار نہیں ہوگی، کیفیت ہوگی۔ اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کس کے پاس نفلی عبادتیں زیادہ ہیں، کس کے پاس تھوڑی ہیں، میں یہ دیکھوں گا کس کے پاس خوبصورت نمازیں کس کے پاس۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان یعنی فرمایا اکثر عملا، کہ میں یہ دیکھوں گا کس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، میں یہ دیکھوں گا خوبصورت نیکیاں کس کے پاس، اعلیٰ درجے کی نیکیاں کس کے پاس، اعلیٰ درجے کی نماز، اعلیٰ درجے کا روزہ، اعلیٰ درجے کی قرآن کی تلاوت، اعلیٰ درجے کا درود پاک والی عبادت، اعلیٰ درجے کا صدقہ خیرات جس میں احسان نہ جتانا ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، میں یہ دیکھوں گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی متوجہ کیا کہ قیامت کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، وزن دیکھا جائے گا، یہ ہلکے ہیں یا بھاری ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زیادہ ہیں یہ تھوڑے ہیں۔ وزن کس سے آئے گا؟ آپ کی میری نماز بھاری کس سے ہوگی؟ ہماری اور آپ کی نیکیاں وزنی طاقتور کس سے ہوں گی؟ یاد رکھو دو کاموں سے، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع سنت۔ جو بھی نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس لیے امام بخاری نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اگر مقصد ہوگا لوگوں کو دکھانا، شہرت، فوٹو آ جائے، مووی بن جائے، ویڈیو بن جائے، میری شہرت ہو جائے، یا کوئی لالچ اور غرض ہوگا تو اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہوگا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے تو اس کے اندر تھوڑی بھی ہوگی، اللہ وزن پیدا کر دے گا۔ اور نمبر 2، جو نیکی بھی کرو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق کرو، جس میں 2 چیزیں ہوں گی، اخلاص اور اتباع سنت، وہ وزنی ہو جائے۔ امام غزالی کا واقعہ میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کیا لائے ہو آخرت کے لیے؟ اپنی زندگی کی عبادتیں، علم دین کا پھیلانا، خدمتیں ساری پیش کی۔ اللہ نے فرمایا ان سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا، کچھ نہیں بچا آخرت کے لیے۔ آخرت کے لیے بتاؤ کیا نیکی بچی ہوئی؟ گھبرا گئے، جس پر مجھے بھروسہ تھا اس کا تو یہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ایک نیکی تمہیں یاد نہیں ہمیں یاد، تمہاری نظر میں معمولی ہے، ہماری نظر میں وزنی ہے، کیونکہ اس میں اخلاص تھا۔ ایک دفعہ تم لکھ رہے تھے، لکڑی کانے کا قلم تھا، اور تم نے کاغذ پر جب ہاتھ رکھا تو وہ لکھنے کے لیے تو ایک مکھی آئی، اور وہ آ کر تمہارے کانے اور لکڑی والی قلم کے آگے بیٹھ کر مکھی کو، وہ مکھی
چوسنے لگی شاہی کو، تمہاری نظر پڑی کہ اس کو پیاس لگی ہے، تم نے ہاتھ روک لیا، نکلنا بند کر دیا تاکہ یہ کہیں اڑ نہ جائے، اور یہ تمہارے دل میں آیا کہ میری شاہی چوس لے، کتنی شاہی چوسے گی، میں دوبارہ کباب میں لگا کر شاہی لے کر نکلوں گا۔ تو ہم نے سوچا کہ امام غزالی ہماری ایک ادنا مخلوق جس مکھی پر ترس کھا رہا ہے، جس پر اس کا کوئی احسان نہیں، جس مکھی نے اس کو کوئی بدلہ نہیں دینا، یہ یقیناً جو کر رہا ہے یہ ہماری مخلوق ہونے کی وجہ سے ترس کھا کر رہا ہے، تو یہ اس پر ترس کھائے، ہم خالقوں کا ترس نہ کھائیں۔ تیری اس نیکی کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تجھے جنت میں داخل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر حافی جا رہے ہیں، راستے میں کاغذ دیکھا، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے، اٹھایا کہیں کسی کا پاؤں نہ آ جائے، اونچی جگہ پر رکھ لیا، غیر سے آواز آئی، تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم تجھے دونوں جہانوں میں اونچا کیا۔ گناہگار تھے، وقت آیا، دل پر چوٹ لگی، توبہ کی کہ جو اللہ اتنی نیکی پر اتنا دیتا ہے، وہ جب میں اپنی زندگی کا رخ بدل لوں گا، یہ چوریاں ڈکیتیاں اور گناہ چھوڑ کر نیک اعمال کروں گا، پھر وہ کتنی رحمتیں فرمائے گا۔ توبہ کی اور اسی وقت ڈاکو سے ولی اللہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک فاحشہ بدکارہ عورت نے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی قوموں میں ایک بدکارہ عورت تھی، پیاسے کتے کو دیکھا، پیاس کی وجہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، فوراً اس عورت نے اپنی جوتی اتاری، رسی سے باندھی، کنویں میں ڈالی اور اس کے اندر پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ غیر سے آواز آئی کہ اے عورت، تو نے پیاسے کتے کا خیال کیا، ہم تجھے جنت میں داخل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے۔ امام ابو داؤد کنارے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، سامنے ایک بحری جہاز ہے، اس میں سوار بیٹھے لوگوں میں سے ایک کو چھینک آئی، اس نے اونچی آواز سے کہا الحمدللہ۔ اب امام ابو داؤد نے سوچا یہیں کھڑے جواب دوں گا اور کہوں گا یرحمک اللہ، اس تک جواب نہیں پہنچے گا۔ ایک کشتی کو لیا کہ ذرا مجھے وہاں تک لے جا، اس نے کہا 3 درہم لوں گا، یہ میرا کرایہ ہوگا۔ کہا 3 درہم لے لے، مجھے اس جہاز کے قریب لے جا۔ وہ 3 درہم دے کر بیٹھ گئے، قریب جا کر اونچی آواز سے کہا یرحمک اللہ، تو فوراً غیب سے آواز آئی امام ابو داؤد، تو نے 3 درہم کے بدلے میں جنت خرید لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وزن کہاں آتا ہے؟ اخلاص سے آتا ہے۔ 8 رکعت تہجد کے پڑھو، توجہ نہ ہو، کوئی وزن نہیں، 2 رکعتیں پڑھو مگر فوراً اللہ کی طرف دھیان، توجہ، رکوع صحیح، سجدہ صحیح، سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، سنت کے مطابق کھڑے ہو، سنت کے مطابق رکوع کرو، سنت کے مطابق سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ جو سجدوں کے درمیان بیٹھو، اطمینان سے کھڑے ہو۔ اگر 2 رکعتیں بھی تہجد کے نفل پڑھو گے، 4 نہیں پڑھ رہے، 6 نہیں پڑھ رہے، 8 نہیں پڑھ رہے، مگر 2 پڑھے اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق پڑھے، آپ کے یہ 2 رکعت نفل یا 8 سے زیادہ وزنی ہے۔ وزن آتا ہے اخلاص سے، اتباع سنت سے، پھر وہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں میرا عمل نیکی اللہ کیا قبول ہو جائے، تو 2 کام کر لو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اپنی نیت ٹھیک رکھو اور سنت کے مطابق کرو، پوچھو میرے پیغمبر کا طریقہ اس میں کیا ہے، اس کے مطابق کرو، تمہارا عمل قبول ہو جائے، وہ وزنی ہو جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب میں مجھے اور آپ کو موت یاد دلائی، قیامت کا حساب ہوگا، اس کا الگ وجود نہیں۔ تو اس زمانے کے پرانے تو اور جواب ہوتے تھے، آج اور جواب ہے۔ آپ آج تو سائنس نے ترقی کر کے ایسے آلات بنا دیے جو ایسی چیزوں کو بھی تولتی ہے جس کا وجود نہیں۔ آپ کا بخار تولتا ہے کہ نہیں تولتا؟ گرمی، سردی، بجلی، گیس، علیحدہ دکھاؤ بجلی کہاں ہے؟ گیس کے بل آ رہے ہیں اور ہر مہینے زیادہ آ رہے ہیں، بجلی گیس مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھروں میں ایسے میٹر لگ گیا جیسے بجلی تولی جا رہی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو بجلی الگ دکھاؤں، مجھے کہاں ہے بجلی کا بجلی؟ آپ کے جسم میں کتنی گرمی ہے، آپ کے جسم میں شوگر کتنی ہے۔ اب مٹھاس الگ نظر تو نہیں آتی، لیکن آج ایسا ٹیسٹ آ گیا کہ جناب تولی جا رہی ہے۔ آپ کے جسم میں چکنائی کتنی ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، تولا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا،
تو آج یہ لوگ گرمی سردی گیس بجلی شوگر مٹھاس اور آپ کے جسم میں چکنائی کولسٹرول ہے، یہ آلات اگر سائنسدان بنا کر ان چیزوں کو توڑ رہے ہیں جن کا الگ وجود نہیں ہے، وہ تو اللہ قادر ہے، وہ تو خالق ہے، وہ کیسے نہیں توڑ سکتا آپ کی میری نماز کو، میری اور آپ کے قرآن کی تلاوت کو، ہمارے ذکر اور تسبیحات کو، ہمارے سچ کو اور جھوٹ کو، وہ قادر ہے، اس کی تو قدرت کی کوئی انتہا حد ہی نہیں ہے۔ تو آخری سبق یاد رکھیں مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ بھی کہ امام بخاری نے مجھے اور آپ کو موت کی طرف متوجہ کیا، قیامت کے حساب و کتاب کی طرف متوجہ کیا کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی نیکیاں زیادہ گناہ زیادہ، اللہ مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے کرے گا، ورنہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر بھی آئے۔ اب آخری حدیث پڑھ لو، سارے سیدھے ہو جاؤ، دو زانو ہو کر بیٹھو۔ جناب نبی کریم حضور اکرم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان کلمتان حبیبتان حبیبتان الی الرحمن إلى الرحمن خفیفتان خفيفتان علی اللسان على اللسان ثقیلتان ثقيلتان فی المیزان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان الله العظيم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان الله العظيم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله سبحان اللہ العظیم۔ سبحان الله العظيم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے مراد کلام ہے، دو کلام رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ یہ کلمے بھی رحمان کو محبوب ہیں، ان کلموں کو جو پڑھتا اور کہتا ہے وہ بھی رحمان کو محبوب ہو جائے۔ سبحان الله آپ نے ابھی کہے ہیں آپ بھی رحمان کے محبوب ہو گئے، اور یہ نہیں انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب، کہا رحمان کے محبوب، حالانکہ رحمان تو اللہ کے ناموں میں نمبر 2 پہ ہے، اللہ نمبر 1 پہ ہے۔ بسم اللہ میں اللہ پہلے ہے، رحمان بعد میں ہے۔ اسماء الحسنہ میں نمبر 1 تو اللہ ہے، وہ عالم ذاتی ہے، اور رحمان تو اللہ کا صفتی نام ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حبیبتانی الی اللہ، فرمایا حبیبتانی الی الرحمن۔ جو معنی اس سے پیدا ہوتا تھا وہ لفظ اللہ سے نہیں ہوتا تھا۔ حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ کلمے پڑھے گا اس پر رحمان کی رحمت ہو گئی، سبحان الله رحمت ہوگی۔ رحمت رحمان کے لفظ سے نکلنی تھی، اور تھوڑی نیکی اور ثواب زیادہ دے دے یہ بھی رحمان کی شان ہے۔ اس لیے فرمایا حبیبتانی الی الرحمن۔ جب اللہ کو محبوب ہے تو کہیں پڑھنے مشکل نہ ہو تو آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، پڑھنے بڑے آسان ہے، بچہ بھی پڑھ لے گا، مرد بھی عورت بھی، چھوٹا بڑا سب پڑھ لے گا۔ جب ہلکے پھلکے ہیں تکلیف زیادہ نہیں تو ثواب کم ہوگا، فرمایا نہیں ثقیلتان فی المیزان، ثواب اتنا زیادہ کہ جب اللہ ان کلموں کو ترازو میں رکھے گا وہ ترازو بھاری ہو جائے گا، سبحان الله اس میں وزن ہوگا۔ تو ثابت ہو گیا کہ اعمال کو تولا جائے۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، ایک سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، یعنی ایک تسبیح کر لے، اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف فرما دے۔ اس کو یاد کرو اور روزانہ ایک تسبیح ضرور کیا کرو۔ سبحان اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الله سبحان اللہ العظیم، سبحان الله سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
یہ توحید کا کلمہ بھی ہے، یہ تسبیح اور تقدیس کا کلمہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات سے مزین ہونے کا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ کا معنی یہ اللہ آپ میں عیب کوئی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک، ہر بیماری سے پاک، کمزوری سے پاک، اولاد سے پاک، عاجزی سے پاک، آپ سونے سے پاک، ہر چیز سے، ہر عیب سے آپ خامی سے پاک ہیں، اور صرف پاک ہی نہیں ہے، سارے کمالات بھی آپ کے اندر ہیں، عیب کوئی نہیں اور کمالات آپ میں سارے ہیں، اور ظاہر یہ ایک ہستی ہوگی۔ اس لیے حدیث کا کتاب التوحید سے بھی تعلق، یہ حدیث بھی توحید کو ثابت کر رہی ہے، وہ ایک ہی ہستی ہوگی جس میں عیب کوئی نہ ہو اور کمال سارے ہوں۔ تو جب بندہ یہ اعلان اور اقرار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی انعام جواب میں یہ ملتا ہے کہ جب تو نے اعلان کیا کہ میرے اندر عیب کوئی نہیں تو میں عیبوں سے پاک، تجھے میں نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاء العمل من جنسہ، تو اللہ تعالیٰ بھی جو اس کو پڑھے گا، مقصد اللہ کی محبت۔ اور امام بخاری نے اس پر اپنی کتاب کو ختم کیا۔ کیوں ختم کیا؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اے اللہ میں اپنی کتاب کو توحید پر ختم کر رہا ہوں، تو میری زندگی کو توحید پر ختم کرنا۔ جب میں دنیا سے آؤں تو تیرے ایمان پر مجھے موت آئے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے آؤں، اور ذکر پر ختم کر رہا ہوں، جب میں دنیا سے آؤں تو تیرا ذکر کرتے ہوئے آؤں۔ کتاب کو ذکر پر ختم، زندگی کو اللہ میرے ذکر پر ختم کرنا۔ کتاب کو توحید پر ختم، اے اللہ زندگی توحید پر ختم کرنا۔ کتاب کو ایمان پر ختم، اے اللہ میرے زندگی کو ایمان پر ختم کرنا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔ ان تمام بچیوں کو جنہوں نے اس ادارے میں بخاری شریف پڑھی، اس سے پہلے اور اس کے ساتھ جو دینی کتابیں پڑھی، علوم حاصل کیے، میں ان کو مبارک دیتا ہوں۔ یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، اور اس مدرسے کے اساتذہ، متعلقین، معاونین، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ان کے پڑھنے کا، آگے بڑھانے کا آپ سب کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، دین ان کو دیا۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرمایا جب انسان مرتا ہے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کی زندگی کا عمل اب کوئی نیکی نہیں، کیونکہ قبر میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، جو کچھ تھا اس زندگی میں تھا، لیکن فرمایا جو وہ پیچھے آپ نے کوئی صدقہ جاریہ قائم کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، اس کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی علمی کام کر گیا، کتاب لکھ دی جیسے امام بخاری نے، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اگر نیک اولاد چھوڑ گیا تو نیک اولاد بھی ماں باپ کے لیے صدقہ ہے۔ اپنی اولادوں کو نیک بناؤ، اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بناؤ، تاکہ تمہاری قبر ٹھنڈی ہو، جنت میں تمہیں اعلیٰ درجات ملے، اور تمہاری دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ فائدے مند ہوگے۔ ارادہ کرو سارے حضرات اپنے بچوں بچیوں میں کم از کم ایک کو حافظ